جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے۔ تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں۔ 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا۔ یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب، 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب۔ گزشتہ پونے 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ 71 سال میں اب تک لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے۔ یہ تو ہو گئے قرضے۔ ہر وزیر اعظم آگے کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں حالات اتنے خراب تھے، اتنے حالات خراب تھے۔ سنیے کیا کہتے تھے۔ اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ پونے 4 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا۔ یہ سب کو لگتا ہے معیشت کا اتنا برا حال قرضوں کے اوپر سے، اور پھر بھی قرضے بھی بڑھتے جاتے ہیں اور معیشت بھی خراب ہوتی جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ ایک عمران خان اور شہباز شریف صاحب کی سملیرٹیز دیکھیں بیان میں، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور شہباز صاحب بنے، کیا کہتے تھے؟ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی۔ مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ IMF سے بھی بات کریں گے کہ IMF کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، وہ ملک تو بینکرپٹ تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج حالات ہمارے مشکل ہیں اور ہیں مشکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں۔ اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا، پاکستان کا خزانہ خالی تھا۔ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں، مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ملک اوپر کی طرف اب جائے گا، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ قوموں کی زندگیوں میں مشکل سال آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد۔ آپ مجھے ووٹ دیں گے، میں 5 سال کے بعد یہ چیزیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر اگلے 5 سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ قادری صاحب، آپ نے اکانومی پہ شروع کیا تھا، وداؤٹ گوئنگ انٹو دا بیسکس آف اکانومی، یہ ہر وزیر اعظم ایک ہی بات کرتا ہے، اتنے حالات خراب، قرضے بڑھ گئے۔ سب کے سب یہ تو درست کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نے یہ کیا، لیکن میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں آپ بیسک کی جائے بغیر کاشف، یو کانٹ ٹرن دا ٹیبلز۔ دیر از اے سیریس ایشو ود دی اکانومی وچ ہیز بین پورٹریٹ فرام لاسٹ 30 ایئرز۔ ہم ایک دوسرے کو چور کہہ کے کہ ہم نے اس ملک میں، دیکھیں جو انڈر ڈیولپ اکانومیز ہوتی ہیں نا، ان کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں بلیک اکانومی، اس کو وہ پیرلل یا گرے اکانومی کہتے ہیں، وہ بیک بون ہوتی ہے انڈر ڈیولپ اکانومیز کی۔ آپ نے اس ملک میں ہمیشہ انویسٹر کو اس طرح شائع کیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ سے بھاگ گیا ہے۔ 2018 سے میں شروع کرتا ہوں، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا۔ کیا ہوا اس ملک میں؟ چور میں کتنے چور پکڑ لیا آپ نے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک دیر ہیز ٹو بی اے نیشنل کنسنسس اوور فائنینشیل فسکل نیشنل ایشوز۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کچھ اگریمنٹس ہونے چاہیے۔ چلے میں نے آپ کی بات مان لی، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر وزیر اعظم 2008 میں، گیلانی صاحب یہ 2008 کی پہلی تقریر تھی ان کی، انہوں نے کہا جی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں، معیشت بہت خراب ہو چکی۔ 13 میں میاں صاحب، معیشت اتنی خراب تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب، اتنی خراب تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب، یہ کیوں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ معیشت کتنی خراب ہے؟ 20 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں، میں باقی یہی پولیٹیکل فراڈ جو اس ملک میں کیا جاتا ہے، میری اس پہ ہی تو بحث ہے۔ تب جب میں بات کرتا ہوں تو مصطفیٰ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کریں گے، آپ نے روڈ میپ بھی دیے، کئی لوگوں نے روڈ میپ دیے، کیا آپ نے اس روڈ میپ پہ کام کیا؟ کیا آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا؟ کسی ایک نے نہیں بتایا کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے۔ جاپان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ٹیکنیکلٹیز میں ٹھیک ہو گیا، میں اس کی ڈیٹیلز میں 79 ہے، لیکن کیا وہ کنورٹ ہوئی چیزیں ڈیولپمنٹ؟ شیخ صاحب کیوں یہ ہوتا ہے؟ 30 منٹ اب آپ نے جتنے روڈ میپس دیے، کوئی ایک بھی ان میں سے یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنے دیے ہوئے روڈ میپ کو جو ہے وہ پرسو کر۔ میں ذرا اس کا سیاسی پولیٹیکل اکانومی دیکھیں، ذرا سیاست دیکھیں اس کی، کیوں ہوتا ہے یہ شیخ صاحب ہر دفعہ؟
یہ جو سارے کہتے ہیں کہ اتنے مسائل تھے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی کیوں ہار گئے کہا کہ ایک ہی مسئلہ کا، اور اگلا آ کے کہتا ہے یہی مسئلے دوبارہ آ گئے نے، ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، قرضے بڑھ گئے۔ ایشو یہ ہے کہ ہر وزیر اعظم یہ چاہتا ہے کاشف بھائی کہ وہ یہ بتا سکے کہ پچھلے کتنے نالائق تھے اور میرے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آبویسلی سولوشنز کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ حکومتیں اس لیے نہیں لیتے کہ انہوں نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے۔ اپنی اپنی واری ہے، ہر کسی نے کرسی چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، جو ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ چاہتی ہے ہمیں وزارتیں مل جائیں نا۔ ہمیں دیکھیں نا، ہمیں وزیر اعظم کہتے ہیں بھوکے مردے پے ہیں تو نال ہی روز 10 وزیر لے لیندے نے، اور محکمہ بھی کوئی نہیں، پورٹ فولیو بھی کوئی نہیں، گڈیاں بھی دے چھڈو، جھنڈے بھی دے چھڈو، دفتر بھی دے چھڈو، روٹی ساڈے کول کھان نوں کوئی نہیں ہے، بندے آٹے دی لائن وچ لگے نے، ہماری معیشت تباہ ہوگی، روز وزیر لے آؤ، انہاں دی معیشت ٹھیک کر دو۔ سو ثابت کیا ہوا کہ سولوشنز نہیں ہے، نالائق ٹیم، نالائق بندے پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور وہ فائنینشیل وزٹس کی طرف، جو ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی ڈھونڈ کے لا کے دیتی ہے۔ پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ان کو فائنینشیل، وہی امریکہ سے بندے لے کے آتے ہیں، وہی لندن سے بندے لے کے آتے ہیں، وہی سٹی بینک سے بندے لے کے آتے ہیں، چاہے وزیر خزانہ زرداری کا ہو، چاہے خان صاحب کا ہو، چاہے نواز شریف کا ہو۔ یہ بندے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کیڑا سیاستدان تو اتنے کڑیا ہے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھائی، بزنس اگر ذاتی ہو ایئر لائن کا تو وہ چل پڑتا ہے، مگر ملک کی ایئر لائن نہیں چلتی ہے۔ ملک کی انڈسٹری جو نیشنلائز ہو چکی ہے وہ نہیں چلتی ہے، مگر تہاڈی اپنی انڈسٹری چل پیندی ہے۔ ذاتی کاروبار واسطے جس طرح فیصلے لیندے ہو، اگر ملک واسطے بھی اسی طرح فیصلے لاؤ تو کیا ہی بات ہے۔ ایک بریک کے بعد بیسیکلی اپنی واریاں لیندے۔ دس دا پرابلم کہ سب کرسی کی سیاست کرتے ہیں، جو فیصلے کرنے چاہیے ملک کے لیے وہ کیونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی فیکٹریوں کے لیے ہو جاتے ہیں، لیکن ملک کے لیے وہ فیصلے کیا؟ یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے، آپ یہ ایگری کر رہے ہیں؟ اس کی تفصیل مجھے بریک کے بعد آئے گا، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد